تو حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ نے محض 14 سال کی عمر میں تمام علوم، اب یہ علوم تو آپ تب سمجھتے ہیں نا جب علم پڑھا ہوتا ہے، علم سمجھا ہوتا ہے، وہ آج کے دور کی علم کی طرح نہیں ہے، اس دور کا علم ہی الگ تھا، اس دور کے لوگ الگ تھے، پڑھانے کا انداز الگ تھا، پڑھنے کا انداز الگ تھا، اور جس بارگاہ میں بیٹھ کر کے سیدنا بدیع الدین نے علم حاصل کیا ہے، اس حضرت حذیفہ مرعشی نے شریعت کا علم پڑھایا بھی ہے اور طریقت کا علم پلایا بھی ہے۔ صوفی جو ہوتا ہے نا وہ پڑھاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، وہ پڑھاتا منہ سے ہے اور پلاتا نظروں سے ہے، جی اس کی نظر ظاہر پر بھی ہوتی ہے اور اس کی نظر دل پر بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی کسی صوفی کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں، اس کا رنگ بدلنے لگتا ہے، اس کا ڈھنگ بدلنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں جبکہ ہم کچھ نہیں ہیں، دیتے ہوں گے پہلے گالیاں، لیکن اب ساتھ میں رہنے کی وجہ سے کم گالی انہوں نے چھوڑ دی۔ بھائی مجھ جیسا ناکارہ آدمی اگر اس کے ساتھ میں 4-5 گھنٹے کوئی گزار لے تو کم سے کم گالیوں سے دور رہتا ہے۔ اگر کوئی معین الدین کی صحبت میں بیٹھ جائے تو کیا گناہوں کو چھوڑ کر نہیں بیٹھے گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار جنہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا ہر گناہ سے، پھر والدین اتنے پاک اور صاف، اور پھر جب درسگاہ ملی اور استاذ ملا تو وہ بھی اتنا کمال کا استاذ کہ ساری دنیا میں شہرت ان کی، اور اتنے بڑے بزرگ کے مرید و خلیفہ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی کے ان کی صحبت میں بیٹھے تو 14 سال کی عمر میں حضرت زندہ شاہ مدار نے تمام علوم حاصل کر لیے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا تمام بزرگان دین نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا بہت کم عمری میں، لیکن سیدنا بدیع الدین نے قرآن مجید بھی حفظ کر لیا تھا، اور جو آسمانی 3 کتابیں ہیں نا، توریت، زبور اور انجیل، ان تینوں کتابوں کو بھی حضرت قطب المدار نے حفظ کر لیا تھا۔ ان تینوں کتابوں کو بھی قطب پاک نے حفظ کر لیا تھا، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا۔ یہاں تو 4 صورتیں یاد نہیں ہو رہی، 10 صورتیں یاد کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ بدیع الدین کو اللہ رب العزت نے کیسا سینہ عطا فرمایا ہوگا اور کتنا وسعت والا دل عطا فرمایا ہوگا کہ وہ کلام، جس کلام کو یاد کرنے کے لیے محنتیں لگتی ہیں، وہ کلام بھی انہوں نے محفوظ کر لیا ہے، اور وہ کتابیں جن کتابوں کو یاد کرنے کی اجازت صرف نبیوں کو تھی، نبیوں کے خاص لوگوں کو تھی، اللہ رب العزت نے بدیع الدین کو وہ دل عطا فرمایا کہ اس دل میں انہوں نے قرآن مجید بھی حفظ کر لیا اور توریت اور زبور اور انجیل کو بھی محفوظ کر لیا۔ کیوں کر لیا یہ؟ کیوں یہ جو تینوں کتابیں کیوں پڑھی حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار نے؟ ایک میسج، ایک پیغام انہوں نے یہ بھی دیا کہ پڑھائی اس لیے کرو تاکہ تمہیں معلومات حاصل ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ پڑھنا اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں جاب مل جائے، ورنہ تو ہوتا یہ کہ بھیا قرآن شریف پڑھ لیں، مسجد میں امامت میں زبور تھوڑا ہی پڑھنی ہے، ورنہ تو ہم لوگ تو اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ قرآن شریف پڑھ لیں، تو ہم تراویح میں سنا لیں گے، ہم مسجد میں نماز پڑھائیں گے، کیونکہ نمازوں میں توریت اور انجیل تو نہیں پڑھی جاتی نا، توریت اور انجیل قرآن شریف ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو پوچھو حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار سے کہ آپ نے تو توریت بھی حفظ کر لی، زبور بھی حفظ کر لی، انجیل بھی حفظ کر لی، آخر ایسا کیوں کیا؟ تو آپ کو جواب ملے گا کہ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار جس مشن کے لیے نکلے ہیں کہ سارا جہان روشن ہوگا، جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سارا جہان روشن ہوگا، تو اس سارے جہان کو روشن کرنے کے لیے دعاؤں کی بھی ضرورت ہوگی۔ اگر کوئی یہودی آ کر کے سوال کر لے تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے جہاں قرآن مجید کی آیتوں کا ہونا ضروری ہے تو وہیں توریت کی باتوں کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ اس کے مذہب کے ہی حساب سے اس کو جواب دے دیا جائے۔ اگر کوئی عیسائی آ کر سوال کر لے تو اس کا جواب انجیل سے دے دیا جائے۔ اگر کوئی دوسری برادری کا جناب داؤد علیہ السلام کی قوم کا آدمی آ کر سوال کر لے تو اس کو زبور سے جواب دے کر مطمئن کر لیا جائے۔ یعنی ساری وجہ اس لیے تھی کہ حضرت زندہ شاہ مدار نے توریت، زبور، انجیل اس لیے حفظ کر لی تھی تاکہ کسی بھی مذہب کا آدمی جب آ کر سوال کرے تو اس کو مطمئن کر دیا جائے، اور جب بندہ مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کا رابطہ اپنے مالک کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔
جب مقصد بڑا ہوتا ہے، جب یہ مقصد ہو کہ ہمیں یہ روشنی پہنچانی ہے